بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم وائس کے ساتھ میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میں آپ کے لیے اچھی معلومات، اچھے واقعے، انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے آپ کو بیان کروں گی اور آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کروں گی۔ آج کا جو ہے واقعہ وہ حضرت فاطمہ رضی علیہ السلام کی شادی کی کہانی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور مقدس واقعہ ہے جسے بڑے احترام اور محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق، علم اور تقویٰ سب کے لیے نمونہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو سیدۃ النساء العالمین یعنی عورتوں کی سردار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے قریب ترین ساتھی تھے، حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے محبت اور عزت تھی، لیکن آپ علیہ السلام میں اتنی جرأت نہ تھی کہ براہ راست یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو رضامندی سمجھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح مدینہ میں منعقد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نکاح کو پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی۔ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک سادہ سا جہیز دیا جس میں ایک چکی، ایک مشکیزہ اور کچھ ضروری گھریلو اشیاء شامل تھیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ دنیاوی دولت و آسائش کی بجائے دین اور تقویٰ زیادہ اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی انتہائی سادہ اور پاکیزہ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، وفاداری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق کا بھرپور خیال رکھتے اور دونوں کی زندگی میں اسلامی اصولوں کا مکمل لحاظ رکھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو بیت النور کہا جاتا تھا کیونکہ یہ علم، تقویٰ اور نورانیت کا مرکز تھا۔ اس مقدس گھرانے سے امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی مسلمانوں کے لیے محبت، قربانی اور دین کی پیروی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تو اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں سادہ سا سامان دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو علم، تقویٰ اور نورانیت جیسی خاص علم سے نوازا۔ اس طرح آج کے دور میں جیسے کہ جہیز کے نام پہ اتنا جہیز دیا جاتا ہے بیٹیوں کو، پھر بھی اگلے خوش نہیں ہوتے، یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی بہت غلطیاں ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو صرف سادہ سا سامان دیا تھا۔ اگر یوں ہی سادہ سا سامان دے کر بچوں کو رخصت کر دیا جائے تو کیوں نہ اس میں اضافہ ہو۔ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح کی تقریب میں ان کی شادی میں جسٹ یعنی کہ صرف ولیمے میں ایک کھجور اور ایک پانی کا گلاس پیش کیا گیا اور نکاح میں دودھ اور کھجور کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ صرف ایک سادہ سا ماحول، سادہ سا کھانا، سادی سی تقریب رکھی گئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ جب بیٹوں کو رخصت کیا جائے تو ان کو علم، تقویٰ اور ہر وہ چیز دی جائے جو ان کے
آگے کے کام آئے، یعنی علم ضروری ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کا دیکھ لیں خود ہی سامان کیا ہے، ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا اور کچھ ضروری گھریلو اشیاء شامل تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ دنیاوی دولت اور آسائش کی بجائے دین اور تقویٰ زیادہ اہم ہے۔ یہاں سے آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ دین اور تقویٰ دنیاوی زندگی کے بجائے دین و تقویٰ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی زندگی میں اسلامی اصولوں کا مکمل لحاظ رکھا گیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی زندگی میں خوش و خرم رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ سادہ اور پاکیزہ تھی ان کی شادی، اور انہوں نے اپنے حقوق کا بھرپور خیال رکھا اور دونوں نے اسلامی اصولوں کا مکمل لحاظ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو انم وائس کو ضرور سپورٹ کریں اور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔